تشریف لائیں، اور میں آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا جتنا ٹائم چاہیں کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ تمہارے اندر کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا اور ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ جڑنے اور جوڑنے کا دین ہے، وہ ٹوٹنے اور توڑنے والا دین نہیں۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت بکھری ہوئی تھی، لوگ ٹوٹے ہوئے تھے۔ لوگ صرف ظاہری طور پر اپنے تعلقات میں نہیں ٹوٹے تھے، بلکہ اپنے قلبی طور پر، اپنے قلبی نسبتوں کے حوالے سے، اپنے قلبی جذبات کے حوالے سے بھی ٹوٹے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب آپس میں جڑ گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، تمہاری ایک لڑائی 50 سال تک چلتی تھی، تمہارے ایک غلطی کے بدلے میں کئی 100 قتل ہوتے تھے، ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے پورے قبیلے اجڑ جایا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری آپس میں محبت ڈال دی، تمہیں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے انعام کی وجہ سے تم سارے آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ، یا پھر اس کو، اسی صورتحال کو اس طرح بھی واضح فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے اس سے تمہیں بچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے, جب قوموں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے, جب قومیں ٹوٹتی ہیں, جب انسان سے ٹوٹتا ہے, جب رشتے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں, جب فیملی سسٹم بکھرتا ہے, جب قومیں ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے انتشار کا شکار ہوتی ہیں, فکری انتشار بھی اور عملی انتشار بھی, جب یہ انتشار پیدا ہوتا ہے, اللہ اکبر, تو وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, آگ کے گڑھے کے کنارے. اور جب قومیں اس حالت کو پہنچ جائیں تو سن لیجئے, قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں اس کیفیت کو پہنچ جائیں, انتشار, اختلاف, جھگڑا, معاملات میں ایک دوسرے کے خلاف ہونا بجائے دلوں کے جڑنے کے دل ٹوٹے ہوئے ہونا, اور قوم بحیثیت اجتماع, بحیثیت ملت کردار ادا کرنے کی بجائے انفرادی طور پر انفرادیت کا شکار ہو جائے, تو ایسی کیفیت کو قرآن کہتا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. تو فلسفہ تاریخ قرآن کا یہ بتاتا ہے کہ جب قومیں آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچتی ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے. ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نئی قوم. اللہ, آگ کے گڑھے کے کنارے جو پہنچے, لیکن یہاں کیا ہوا؟ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوموں کی واپسی ہو جاتی ہے, قومیں بچ جاتی ہیں. جہاں اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا, کون سی نعمت آئی تھی جس سے قومیں بچ گئیں؟ کون سی نعمت آئی تھی جس سے انسانیت آگ کے گڑھے پہ کنارے پہنچی ہوئی, انسانیت واپس آ گئی؟ ان کی واپسی کیسے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جوڑنے کے کام کا آغاز کیا, اصلاح کے کام کا آغاز ہوا. لوگ جڑنا شروع ہوئے جو صدیوں کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کا ایسا انعام ہوا کہ بجائے دشمن بننے کے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ ہمیں بھی بھائی بھائی بنا دے. لہذا جو بھائی بتا رہے تھے عنوان, سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم کیسے بن سکتے ہیں. اللہ, یہ بھی اصطلاح جو ہے جو قرآن کی ایک اصطلاح سے نکلی. بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار. بنیان کہتے ہیں عمارت کو, اور مرصوص اگر عمارت بنی ہوئی ہو, کچے گارے سے بنی ہوئی ہو, یا پھر سیمنٹ ایسا لگایا گیا ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریت کی ریشو زیادہ ہو, سیمنٹ کی ریشو کم ہو, تو وہ عمارت تو ہوگی, لیکن اس کے حالات یہ ہوں گے کہ ایک اینٹ اکھڑ گئی تو بس ساری عمارت. اور اگر اس کے اوپر سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے, اللہ اکبر, تو وہ یوں ساری عمارت آپس میں جڑ جاتی ہے کہ اب ساری عمارت کو کون گرائے؟ اب وہ جڑے گی, آپس میں اس طرح سے جڑی ہوئی ہوگی کہ ایک اینٹ بھی اس میں سے نہیں گرے گی. جب ایک نہیں گرے گی تو پھر وہ پوری عمارت نہیں گرے گی. وہ مضبوطی کا ایک علامت ہوگی, مضبوطی کا ایک ثبوت ہوگی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی تھی. ہم اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں. اصل اس کا جو قرآن نے اصول دیا ہے, جو قرآن نے اصطلاح بتائی ہے, وہ بنیان مرصوص ہے, سیسا پلائی ہوئی عمارت. لیکن بنتی کیسے؟ اللہ اکبر. جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی, اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ذرا ذہن میں رکھیے گا اسے. وَلَا تَنَازَعُوا, آپ اس میں جھگڑا نہ کریں. یہ جھگڑا ایسی بری بلا ہے
کہ یہ سب سے پہلے بیڑا غرق کرتا ہے تمہارے جذبات کا، سب سے پہلے بیڑا غرق کرتا ہے تمہاری جو قلبی کیفیات کا۔ فتفشل، اور فشل عربی زبان میں یہ بات سمع سے آتا ہے۔ الفشل کا معنی ہوتا ہے ایسی کمزوری جس کے اندر بزدلی شامل ہو، یعنی کمزور بھی بندہ ہو لیکن بزدل نہ ہو تو بیڑا غرق نہیں ہوتا۔ صرف کمزوری وہ قوموں کا بیڑا غرق نہیں کرتی، قومیں کمزور ہو لیکن ان کے اندر بزدلی نہ آئے، وہ ہمت پکڑے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اگر تم مومن ہو تو کامیابی اور عروج تمہارا مقدر ہے، لہذا کم ہمت ہونا اور پھر ساتھ بزدلی ہونا، یہ اصل میں قوموں کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ! اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے جوان رانا وہ ہمت چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حالات اگر کسی بھی وقت ایسے ہو جائیں کہ آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو تمہاری ساری کی ساری قوت وہ اسی وقت ریت کا گھروندا ثابت ہوگی، تمہاری ساری کی ساری عمارت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، تمہاری شجاعت بزدلی میں بدلے گی، تمہاری بہادری بزدلی میں بدلے گی، تمہاری قوت وہ ساری کی ساری کمزوری میں بدل جائے گی، ایک اس وجہ سے کہ تنازعوا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے بنیان مرصوص کیسے بنتی ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص اس وقت بنتی ہے جب مقصد کی وحدت ہو، مقصدیت کی وحدت ہو، سب لوگوں کا خیال ایک طرح کا ہو، سب لوگ ایک طرح سے سوچ رہے ہوں، سب لوگوں کا ٹارگٹ ایک طرح کا ہو، سب لوگ جنت چاہتے ہو، سب لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، شیطان ابلیس سے بچنا چاہتے ہو۔ جب تک آپس میں مقصد کی وحدت نہیں ہوگی، یہ پہلی بنیاد ہے کہ اگر اللہ کے سامنے، اگر اللہ کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو پھر آپس میں صف بندی کرو، ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑو، اور جڑو ایسا کہ کانہم بنیان مرصوص، کہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور عمارت بن جاؤ۔ کس لیے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے آپس میں مقصدیت کی وحدت ہے۔ لہذا سورہ انفال کی وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھیے گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مقصدیت کی وحدت کیا ہے؟ مقصد کی وحدت کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی ہے۔ میں نے اپنی بات نہیں ماننی، اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ میں نے کسی بڑے کی نہیں ماننی، میں نے اس بڑے کی ماننی ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ نہ تیرا بڑا نہ میرا بڑا۔ اگر اپنے اپنے بڑوں کی مانو گے تو مقصدیت کی وحدت کبھی قائم ہو سکتی ہے۔ میرا بڑا اور تیرا بڑا اور، میرا امام اور تیرا امام اور، تیرا پیشوا اور میرا پیشوا اور، جس کو اللہ نے پیشوا بنایا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پہلے مقصدیت کی وحدت قائم کرو۔ مقصدیت کی وحدت نہیں ہوگی تو کبھی بھی بنیان مرصوص کا تصور بھی نہ کرو، اس کی طرف تم چل ہی نہیں سکتے۔ پہلا کام ہی ہے کہ مقصدیت کی وحدت قائم، اور مقصدیت کی وحدت کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہمارا مقصد ایک ہو، اگر ہمارا مقصد اللہ کا حکم ماننا ہو، اگر ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہو، اس کے علاوہ نہ آپ کا کوئی مقصد ہو نہ میرا کوئی مقصد ہو، تو ہم سب تو مقصدیت کی وحدت میں پروئے گئے۔ یہاں لوگ اٹھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے میرے مسلک میں آ جاؤ، میرے مسلک کی بات مان لو تو اتحاد قائم ہو جائے گا،
کوئی کہتا ہے حنفی بن جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا، شافی بن جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا، حنبلی بن جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے مالکی بن جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا، جعفری بن جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم محمدی بن جاؤ تو اتحاد قائم ہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑے کے موقع تو آتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں سے علماء ہیں، تم میں سے صاحب امر ہیں، جو تم میں سے حکمران ہیں، جو تم میں سے امراء ہیں، جن جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں کر لو۔ سب کی اطاعت کرو، والدین کی اطاعت کرو، استادوں کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، ہر ایک کی کرو، لیکن وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کہیں جھگڑے کا امکان ہو نا کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا وہاں ختم ہوگا جا، وگرنہ جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑو۔ اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑو گے، یہ مقصدیت کی وحدت قائم نہیں ہوگی تو کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ کبھی تم سیسا پلائی دیوار تو دور کی بات، تم کچی دیوار بھی نہیں بن سکتے۔ آپس میں جڑو گے تو، اور جڑنے کے لیے مسالہ کون سا، سیمنٹ کون سا، اصول کون سا، جوڑنے والی طاقت کون سی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ لہذا سب سے پہلی بات ہے مقصدیت کی وحدت، لیکن اس کے بھی پیچھے چلے جائیں۔ مقصدیت کی وحدت انسانوں کا باہمی معاملہ ہے، اور ایک ذاتی وحدت بھی ہے، انسان کے اندر کی وحدت بھی ہے۔ ایک مقصدیت کی وحدت وہ ہے جو انسانوں کا انسانوں سے معاملہ ہے، جو انسان کا جماعت سے معاملہ ہے، جو اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ ایک انسان کی اندر کی وحدت بھی مطلوب ہے۔ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، بنیانے مرصوص بننا چاہتے ہو، سیسا پلائی دیوار بننا چاہتے ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ، اپنے کرتوتوں کی طرف نگاہ رکھو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پہلے اپنے قول اور فعل کی وحدت کو قائم کرو۔ تمہارا تو قول فعل سے نہیں ملتا، تمہارا تو کہنا کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، تم اپنے جسم میں وحدت پیدا نہیں کر سکتے، تم اس ملت کے جسم میں وحدت کیسے پیدا کر سکتے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی حالت ہے، اور اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی کہ انسان کے اپنے قول و فعل کا تضاد، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور۔ اللہ، لہذا سب سے پہلے اپنی شخصیت کی وحدت، اپنے آپ کو سچا انسان بناؤ، لالچ سے بری کرو، مفادات سے نکالو، ذاتی مفادات سے نکالو۔ سن لیجئے، جو فرد ہے نا، فرد، اب معاشرہ بھی افراد سے بنتا ہے، ملت افراد سے بنتی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ملت افراد سے بنتی ہے، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جہاں افراد کا اور معاشرے کا مقابلہ آ جائے، فرد کا مفاد اور معاشرے کا مفاد ٹکرا جائے، فرد کا مفاد اور ہو اور معاشرے کا مفاد اور ہو، فرد کی چاہت اور ہو اب معاشرے کی چاہت اور ہو، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ معاشرے کا مفاد سامنے رکھا جائے گا، فرد کو قربان کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ معاشرے میں اگر کوئی ایک فرد بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوگا نا، ذاتی مفاد کے لیے، وہ معاشرے میں فساد کا باعث ہو جائے گا، وہ فساد پھیلائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو فساد ہے، جس معاشرے میں فساد پیدا ہو گیا، نمازیں تمہارا ذاتی عمل ہے، روزے تمہارا ذاتی عمل ہے، صدقہ دینا تمہارا ذاتی عمل ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر
بگاڑ پیدا ہو گیا وہ تمہاری ذاتی عمل کی وجہ سے ہوا یا تمہاری اجتماعی کیفیات کی وجہ سے ہوا یا لوگوں کے ساتھ نسبتوں کی وجہ سے ہوا، جس معاشرے میں اصلاح کی بجائے مفاد اپنے اپنے، معاملات اپنے اپنے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے جاؤ، جتنے مرضی روزے رکھتے جاؤ، جتنی مرضی صدقہ خیرات کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، اللہ من افضل درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقے سے بھی زیادہ۔ اللہ، ہم نے تو آج تک یہی سمجھا ہے کہ سب سے پہلا کام نماز ہے اور اس سے افضل اور کوئی بات ہے ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں پوچھا گیا کہ پہلا کام، سب سے افضل کام کیا ہے، افضل الاعمال، تو آپ نے کسی مقام پہ کچھ فرمایا، کسی مقام پہ کچھ، تو ایک مقام پہ فرمایا الصلاۃ علی وقتها یا فی اول وقتها، اگر اول وقت میں یا اصل وقت میں نماز پڑھی جائے تو یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ، فرمایا وہ بھی نیچے ہے۔ روزہ، ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھ لیا جائے نا تو 70 سال کی مسافت کے برابر انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور فرضی روزے کی کیا کیفیت ہے، فرمایا وہ بھی نیچے ہے۔ اور صدقہ خیرات، زکوٰۃ، یہی تو کچھ ہے، فرمایا سب نیچے۔ سب سے زیادہ اچھا عمل الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اس سے بہتر کام، فرمایا اصلاح ذات البین، معاملات آپس کے ٹھیک کر لو، اس سے بڑا درجے والا کام ہی کر، باہمی معاملات ٹھیک کر لو۔ ایک طرف اصلاح ہے، دوسری طرف فساد ہے۔ ہم کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو جب کہا جائے نا بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ پیدا نہ کرو، وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں بگاڑ پتہ نہیں کون پیدا کر رہا ہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کم بختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہی تو فسادی ہے۔ الا، خبردار ہو کے سنو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کو شعور نہیں ہے، فساد تو وہی پھیلا رہے ہیں۔ تو فساد جس قوم میں ہوگا اس میں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جہاں اصلاح ذات البین نہیں ہوگی وہاں پہ مسلمانوں کی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے، مقصدیت کی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات جو اللہ نے فرمائی ہے قرآن میں، یہ تو منافقوں کے بارے میں فرمائی ہے نا، کیسا باننا ہے ہمارے پاس منافقوں کے بارے میں؟ اچھا جی، منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے فلاں منافق؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کافر، ایک مومن، ایک منافق، تینوں تو ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی ہدایت دنیا میں آئی، اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے تین ہی گروہ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مان لیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، الاعلان نہیں مانتے، نہ مانو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں قَالُوا آمَنَّا، جنہوں نے کہا ہم نے مانا ہے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں کوئی نہیں مانا۔ یہ جو اصل میں کوئی نہیں مانا، یہ ہے فسادی، فرمایا یہ ہے۔ اب وہ ہے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافق تھا، منافق کون ہوتا ہے؟ جو منہ سے کہے میں نے مانا ہے، دل سے نہیں مانا،
دل کا کافر ہوتا ہے، منہ کا مومن ہوتا ہے۔ اب جس کے دل میں کفر ہے، منہ پہ ایمان ہے، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں کفر ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا نا۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب منافقوں کا کیسے پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے؟ سینگ تو اگنے کوئی نہیں سر کہ بندہ پہچان لے کہ جس کے سر پہ یہ سینگ ہو کے وہ منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، کچھ قرآن نے بتا دی۔ فسادی ہوتے ہیں منافق، کون ہوتے ہیں؟ فسادی۔ کہیں میں اور آپ فساد تو نہیں پھیلا رہے؟ کہیں میرا کوئی عمل، کہیں میرا کوئی خطبہ، کہیں میری کوئی تقریر، کہیں میرا کوئی فقرہ وہ امت میں فساد کا باعث تو نہیں ہے؟ میرا یہ دعویٰ کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، قالوا انما نحن مصلحون۔ زبان سے ہر بندہ اپنی طرف سے اصلاح کی بات کرتا ہے، لیکن نتیجہ اگر فساد کی صورت میں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے، حقیقت میں یہ فسادی ہے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطبہ فساد کا باعث ہے، میرا خطبہ بند ہو جانا چاہیے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا فقرہ فساد کا باعث ہے، میرا فقرہ منہ سے نکلا ہوا رک جانا چاہیے، میری کھلی ہوئی زبان خاموش ہو جانی چاہیے، میرا اٹھا ہوا قدم رک جانا چاہیے، میرا ہلتا ہوا ہاتھ اس کو فوراً رک جانا چاہیے۔ اگر مجھے احساس ہو کہ میرے کہنے سے فساد پھیل رہا ہے، بھلے میرا دعویٰ ہو کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ دعوے کی بات ہے نہیں، نتیجے کی بات۔ دعوے کی بات نہیں ہے، نتیجے کی بات ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہاں فساد پھیل رہا ہے، جہاں اصلاح نہیں ہوتی وہاں فساد ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک بگاڑ تو وہ ہے جو ہم معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، نہ پتہ چلے نا کہ کون منافق ہے، اس کی نشانیاں دیکھ لیں۔ ایک تو فسادی، ایک نشانی کہیں آپ نے کوئی نشانی بتائی گئی، کوئی نشانی ایک جگہ فرمایا 3 نشانیاں جس میں ہوں وہ منافق ہے۔ آیات المنافق ثلاث، 3 نشانی، کہیں فرمایا 4 ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ ہم نے تو فرق کر لیا نا کہ یہ عمل کسی میں دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے۔ ہم نے فرق کر لیا کہ کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق، ہم نے فرق کر لیا۔ حالانکہ منافق منافق ہوتا ہے، اعتقادی عملی کچھ نہیں ہوتا۔ اندر نفاق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان اور تھوڑا سا کفر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، منافق کافر ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس نے چھپایا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، 4 نشانیاں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امانت، ابھی مفتی یوسف قصوری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جسم بھی امانت ہے، سبحان اللہ۔ تو جو اپنے جسم کو استعمال کرنے میں اللہ کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، یہ امانت ہے نا، اس نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے کہ اس کو میری مرضی سے استعمال کرنا ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا۔ اور جو اس جسم کو کہتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میری زندگی ہے، تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں ٹانگ اڑانے والے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، وہ تو خائن ہے، وہ تو بددیانت ہے، وہ تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ امانت میں خیانت صرف مال پیسے کی نہیں ہوتی، ہر ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے اس میں بددیانتی وہ امانت میں خیانت ہے۔
عہدہ مل جائے تو بددیانتی، اس عہدے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا یہ بھی بددیانتی، یہ بھی خیانت علی ھذا القیاس۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ ہم نا بس اپنی زندگی کو دیکھتے جائیں اصولوں کے تحت، کہیں ہم فساد پھیلانے والے تو نہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں، نہ فسادیوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں نہ منافقوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ پر صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ ایک تابعی وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، ہر صحابی اس خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی اتنی فکر تھی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم پھر بھی ہم فسادی ساری دنیا میں آگ لگا کر ساری دنیا کو توڑ مروڑ دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، پھر مومن کے مومن، پھر مسلح کے مسلح، قالوا انما نحن مصلحون۔ یہ دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نتیجہ قابل قبول ہے۔ تیری گفتگو سے کون کون جڑا تھا، تیری گفتگو سے کون کون ٹوٹا تھا۔ اگر جوڑنے کی بات ہے تو امید کی بات ہے، پھر اصلاح ہے، پھر اصلاح ذات البین ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے۔ اور اذا خاصم فجر، چوتھی نشانی بتائی منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ انا للہ، سوشل میڈیا کھول کے دیکھ کیا مولوی کیا غیر مولوی، کیا عالم کیا جاہل، بات لعنت سے شروع ہوتی ہے، لعنت سے۔ ذرا سا نقطہ نظر کا اختلاف ہوا، فلاں بھی لعنتی، فلاں بھی لعنتی، فلاں بھی لعنتی۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ جو لعنت ہے نا، باقی گالیاں اس سے بھی گندی، اس سے بھی غلیظ۔ اذا خاصم فجر، کسی سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو گالیاں بکنا شروع ہو گیا، یہ منافق نہیں ہے؟ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا، ممبر پہ بیٹھا ہے۔ یہ ممبر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی باتیں کرنا، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کسی ذمہ داری کو، کسی بھی ذمہ داری کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا یہ نشانیاں دیکھتے جائیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے جائیے، کہیں ہم فسادی تو نہیں ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں امانتیں ضائع تو نہیں کرتے، کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کرتے۔ تم بنیان و مرصوص بننے کے خواب دیکھتے ہو، پہلے اپنے جسم کی، اپنی انسانی شخصیت کی وحدت تو قائم کرو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، پہلے اس کی وحدت پیدا کرو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ہم تو وہ کہ اس کو لعنت کر رہا ہے، وہ اس کو لعنت کر رہا ہے، ساری دنیا لعنتوں سے، انا للہ و انا الیہ، اس پر لعنت اور اس پر لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جو لعنت ہے نا، جب ایک دفعہ منہ سے نکل گئی نا تو یہ ضائع نہیں جاتی، بس نکل گئی، یہ ہو گئی لعنت، کسی نے کہہ دیا تو ہو گئی۔ کیسے؟ فرمایا یہ آسمان کو چڑھ جاتی، آسمان کو چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لعنت چڑھنا چاہتی ہے، وہ رستہ ڈھونڈتی ہے، اس کو رستہ نہیں ملتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کس کو لعنت کی؟ فلاں نے فلاں کو کی۔ کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر لعنت کی جائے؟ اگر تو وہ مستحق ہے تو لعنت اس پر ڈال دو، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر واپس کہنے والے پر ڈال دو۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، تو جس پر پڑ گئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جب ہر طرف سے لعنتیں پڑ رہی ہیں، میں آپ کو لعنت، آپ مجھے لعنت، وہ اس کو لعنت، وہ اس کو لعنت، سارا معاشرہ لعنتوں سے بھرا پڑا ہے، تو کسی نہ کسی پر تو پڑ رہی ہے نا، یا اس پر پڑ رہی ہے یا آپ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ جس معاشرے میں لعنتیں پڑ رہی ہیں وہاں کی اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو تم اپنی زندگی کی فکر کرو، اپنی تباہی کی فکر کرو کہ کہیں تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ تم بنیان و مرصوص بننے کی بات کرتے ہو، بنیان و مرصوص بننے کے خواب دیکھتے ہو،
اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تمہاری ترجیحات کیا ہیں، زندگی کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے رشتے، تمہارے سسرالی رشتے، تمہارے بھائی، تمہارے پوتے، نواسیاں، جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، یا تمہارے مال، یا تمہارے کاروبار، یا تمہارے گھر، جو کچھ بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہو گئی، یعنی تمہاری ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کوئی اور بن گئی، چاہے میرا دل ہے، چاہے میری محبت ہے، چاہے میرا رشتہ ہے، چاہے وہ میرے پوزیشن ہے، اگر کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ ترجیح حاصل کر گئی، اللہ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ تم بنیان و مرصوص بننے کی بات کرو، اللہ اکبر۔ لہذا سن لیجئے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کر بیٹھنا، جس دن جھگڑا ہوا تمہاری قوت کمزوری میں بدل جائے گی، فَتَفْشَلُوا، تمہاری شجاعت بزدلی میں بدل جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ساری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ایک ملت بن کر کبھی زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ، تمہارے سارے حالات خراب ہو جائیں اختلاف سے۔ کس سے؟ اختلاف سے۔ یہاں پتہ نہیں کس نے یہ بناوٹی من گھڑت حدیث پتہ نہیں کس نے سنا دی، جو من گھڑت ہوتی ہے وہ حدیث کیسے ہوتی ہے؟ اختلاف امتی رحمت، انا للہ و انا الیہ، کبھی اختلاف بھی رحمت ہوا؟ اختلاف تو ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرنا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں سورہ آل عمران سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ سوچو، دیکھو، دنیا کی اس دھرتی کی انبیاء کے بعد بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت، فرمایا جب تم اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اللہ کے حکم سے تم اپنے دشمنوں کو کاٹ رہے تھے، جب تم نے ان کو شکست دے دی تھی، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ حَتَّى إِذَا تَنَازَعْتُمْ، اللہ، حَتَّى إِذَا تَنَازَعْتُمْ وَفَشِلْتُمْ، تم نے آپس میں اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کوئی اس بات سے نہیں ہوا کہ حسینی کون اور یزیدی کون، اختلاف اس بات سے نہیں ہوا کہ تیری جماعت غلط میری جماعت صحیح، اختلاف اس بات سے نہیں ہوا کہ تو لعنتی اور میں رحمتی، اختلاف کسی بڑی بات سے نہیں ہوا، اختلاف صرف اس بات پہ ہوا کہ اب بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا۔ جبل رمات کے اوپر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ بیٹھے رہنا ہے، فتح ہو یا شکست ہو۔ اختلاف اس بات پہ ہوا، چھوٹی سی بات تھی، جو اٹھ گئے وہ بھی نیک نیت تھے، جو بیٹھے رہے وہ بھی نیک نیت تھے، اختلاف ہو گیا، وَتَنَازَعْتُمْ، تم آپس میں جھگڑا کر بیٹھے، وَفَشِلْتُمْ، اسی وقت تمہاری ہوا اکھڑ گئی اور تمہاری شجاعت کمزوری میں بدل گئی، اور تمہاری جو قوت تھی وہ کمزوری میں بدل گئی، تمہاری شجاعت بزدلی میں بدل گئی، کیا سارا ایک دم پورا لشکر پلٹا تھا۔ جب صحابہ کرام کے درمیان ایک اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے غلطی ہوئی، اختلاف پڑا، تو فتح شکست میں بدل سکتی ہے، تو 14ویں صدی ہجری کے اور 21ویں صدی عیسوی کے پاکستانی مسلمانوں، تم کس بات کی؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو لعنتیں بھی کرو، پھر اللہ سے رحمتوں کی امید رکھو، تم آپس میں اختلاف بھی کرو، ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگاؤ، ساری زندگی اسی طرح گزار دیں۔ سن لیجئے، میں پھر کہتا ہوں، منافقوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، نشانیوں سے منافق پہچانا جاتا ہے۔ نشانیاں دیکھیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، کہیں ہم منافق تو نہیں۔
نشانیاں دیکھیے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجئے، کہیں ہم تو فسادی نہیں؟ اگر فساد پھیلا رہے ہیں تو پہلا فساد تو وہ ہے جو میرے جسم کے اندر ہے، میرے قول اور فعل کا فساد، میرے قول اور فعل کا تضاد۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اگر تم نے سیسا پلائی دیوار بننا ہے تو پہلے اپنے اندر کی وحدت تو قائم کرو، جو تمہارا ظاہر ہے وہی تمہارا باطن ہو۔ تم اللہ کے ساتھ دھوکے بازی بند کر دو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب تم ایسا کرتے ہو۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تو ان کو پیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین، اب آئے بنیان مرصوص کی طرف۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ ان کو پیار کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ کون؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو صرف اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ صفن، اکیلے اکیلے ہو کے نہیں لڑتے، مل کے لڑتے ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، یہاں سے بنیان مرصوص بنتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات اپنے اندر کی مقصدیت کی وحدت، دوسری بات آپس میں مقصدیت کی وحدت قائم کرو۔ اور وہ مقصدیت کی وحدت کیا ہے؟ اپنے اپنے بڑوں کی طرف بلاتے رہو گے تو کبھی بھی تم ایک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤ گے تو ایک دن میں ایک ہو سکتے۔ یہ مقصدیت کی وحدت، اور اختلاف سے بچ جاؤ۔ فرمایا پھر طے کرو کہ تمہاری توپوں کا رخ کدھر ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ، توپوں کا رخ کدھر ہے؟ تمہارے کسی طرز عمل سے یہاں دنیا میں بڑے بڑے فتنے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں۔ فتنے ایسے آ جائیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، اس طرح فتنے چھا جائیں گے۔ اللہ، یعنی جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ انا للہ، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات مفادات اتنے حاوی ہو جائیں گے، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچنا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کوئی کہتا ہے فلاں پارٹی، فلاں گروپ، فلاں جہاد کر رہا ہے، فلاں فساد کر رہا ہے، کتنی باتیں۔ کبھی دعویٰ نہیں دیکھنا، نتیجہ دیکھنا ہے۔ کبھی دعویٰ نہیں دیکھنا، نتیجہ دیکھنا ہے کہ جہاد کے نام پر رخ مسلمانوں کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر جہاد کے نام پر ہو، قتال کے نام پر ہو، قرآن کے نام پر ہو، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، لیکن توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو، وہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، وہ فساد ہے۔ اگر توپوں کا رخ کافروں کی طرف ہے تو پھر وہ جہاد ہے۔ قرآن نے کہا صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے، من یقاتل فی سبیل اللہ، لڑا اللہ کے راستے میں ہو، بس اس بات کو انشور کرو کہ راستہ اللہ کا ہے۔ اگر یہ انشور ہو گیا تو پھر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم مارے گئے ہو یا تم کامیاب، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فیقتل او یغلب، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو عن قریب اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ تو اپنی توپوں کا رخ چیک کرو کدھر ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر مر مٹ بھی جائیں گے تو اجر پا جائیں گے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات، اپنا طمع، اپنا لالچ، اپنا عہدہ، اپنی چودراہٹ، اپنے مسائل، اپنی خواہش، اپنی خوشامد، تو یاد رکھو اس طرح بنیان مرصوص بننے کا خواب تو دور کی بات، اپنے اپنے انجام کی فکر کرو۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہنا، فتنے آئیں گے، معاملات خراب ہوں گے، حالات خراب بھی ہو جائیں،
ریح اکھڑ بھی جائے، ہوا اکھڑ بھی جائے، ملت انتشار کا شکار ہو بھی جائے، لیکن اس صورت میں بھی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہنا۔ کس بات پر؟ ڈٹے رہو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کس بات پر ڈٹے رہے؟ دین پر ڈٹے رہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ اللہ، حالات اگر خراب ہو جائیں تو اصلاح کا عمل چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو، دو نتیجے تھے نا، یا تباہ و برباد ہو جانے والا نتیجہ یا پھر قوم کی واپسی والا نتیجہ۔ فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَن يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ وہ اپنی کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے، ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کبھی کسی بستی کو ہلاک کرتا ہی نہیں ہے ظلم سے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کبھی بھی ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہی، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ لہذا میں اور آپ آج یہاں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم آج سے اصلاح کے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اصلاح ذات البین، اللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، اللہ وہ میرا ہے۔ اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو میں بیماری کا علاج کرواؤں گا، اس سے نفرت نہیں کروں گا، میں اس کے علاج کی کوشش کروں گا، اس کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ اس کی بیماری دور کر دے۔ لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو وہ میرا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، پھر میں بنیاد و مرصوص بنوں گا۔ اس اصلاح کے عمل پر ڈٹ جاؤ، اور اس ڈٹنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی نماز میں نے لیٹ کروا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے ڈٹنے کی بات عرض کر رہا ہوں، صبر کی تفصیلات سے قطع نظر، دین پر ڈٹے رہو، اصلاح پر ڈٹے رہو، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو پھر بھی ڈٹے رہو، تم تھوڑے ہو تو پھر بھی ڈٹے رہو، اصلاح کے عمل پر ڈٹے رہو، نیکی کرنے پر ڈٹے رہو، دین پر عمل کرنے پر ڈٹے رہو۔ اور جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنا زیادہ اجر بڑھتا ہے۔ فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، او میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، صبر کا دور، ڈٹنے کا دور۔ لیکن ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، دور ایسا ہوگا کہ دین پر ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ، لیکن فرمایا للعامل فیہن اجر 50، وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ جب عمل کرنا مشکل ہو جائے تب ہی تو عمل کرنے کا اجر بڑھتا ہے، پھر ہی تو صبر کا دور آتا ہے۔ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں صبر کرنا، دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھا ہو تو انسان چین نہیں لے سکتا۔ اسی طرح دین پر عمل کرنے والے کو کبھی چین نہیں آئے گا، وہ مشکل میں ہوگا، لیکن یاد رکھیے وہ مشکل کا دور اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہے۔ فرمایا وللعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا نا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، یہ 50 لوگ کون سے 50 لوگوں کا اجر ملے گا؟ ہمارے 50 یعنی صحابہ کرام کے، یا اس دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے۔ یہ دور خوشخبریوں کا دور ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر ڈٹنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ پوری ملت بنیان مرصوص بن جائے۔ وآخر دعوانا